میری ماں کی دعائیں تھی نہیں اب وہ زمانے میں، خدا را تو مدد کرنا سدا مجھ کو بچانے میں۔ شوبھا ساری NX، ایسی ساری کہ پہنتے ہی اور شوبھا بڑھ جائے، ڈیزائن اور کلر کے ساری کڈس ویئر، ہر نئے ڈیزائن کے کپڑے ریزنیبل ریٹ میں لے جائیے، خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ محمد یاسین ہوم اپلائنسز ہول سیل اینڈ ریٹیل شاپ۔ ماں کمپلیکس اپوزٹ CMC کمپلیکس، ہریہر روڈ، رائچور۔ آداب ناظرین، A1 TV اردو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو رائچور کا واحد اردو TV چینل A1 TV کو آپ سبسکرائب کریے اور اردو کو فروغ دیجیے۔ ناظرین، آج کی اہم خبر، ماں باپ کی نظر خدمت فاؤنڈیشن کا آغاز۔ لبوں پہ جس کے بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ جی ہاں ناظرین، کئی لوگ اپنے اپنے والدین کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میرے والدین کا بھی انتقال ہوا، انہی کے نظر میں نے خدمت فاؤنڈیشن کا آغاز کیا ہے، جو میں اپنے استطاعت کے مطابق دینی و دنیائی خدمات انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ ماں باپ کی نظر خدمت فاؤنڈیشن کا آغاز میں نے اپنے مکان کے روبرو یعنی مڈی پیٹ کے آستانے نور دریا درگاہ رحمت اللہ علیہ کے روبرو میدان میں بعنوان جلسہ استقبال ماہ رمضان اور اصلاحی معاشرہ پر ایک شاندار اجلاس رکھا۔ اس جلسے کی صدارت حافظ و قاری حضرت سید شاہ امین الدین قادری البصری صاحب نے کی اور قیادت سید شاہ خواجہ معین الدین قادری المعروف نور بابا نور دریا نے کی، اور حضرت العلامہ مولانا محمد جعفر خان صاحب امام و خطیب مسجد بی بی حلیمہ لوہار واڑی اور حضرت مولانا سید احمد پیر قادری خطیب شاہی جامعہ مسجد، ان دونوں مقررین نے استقبال رمضان کی فضیلت اور خاص کر آج کے معاشرے پر خصوصی خطاب فرمایا۔ اس جلسے کا آغاز حافظ و قاری مولا علی صاحب خطیب و امام مسجد ہارون نے کیا۔ قرأت کلام پاک کے بعد محمد غوث نوری اور محمد اطہر رضا برکاتی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا اور جلسے کی نظامت انڈین بادشاہ یعنی میں نے کی۔ اس جلسے میں ڈاکٹر محمد ریاض الدین، سید سلطان، محمد اقبال، محمد فیاض احمد، سید معصوم، عبدالحمید، کلیم، عظمت کے علاوہ محلے کے کئی معززین بھی موجود تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمان عالی شان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کو زندہ رکھنا ہو تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم نماز، روزہ وغیرہ سے خود کو عابد تو بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام آج کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر صدر جلسہ کا اور آج کے اس جلسے کی قیادت یہاں کی سجادہ نشین نور بابا کر رہے ہیں، اور صدارت ہمارے حضرت عزیز سید شاہ امین الدین قادری البصری صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت وقت پر بھی آئے مگر پروگرام میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور تمام مقررین کا بھی، سید احمد پیر قادری صاحب کا اور مولانا جعفر خان صاحب کا، اور
حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج کا یہ جلسہ بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ میرے 1 سال میں والدہ کا بھی انتقال ہوا، والد کا بھی انتقال ہوا، ان کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنایا جائے۔ ہیلتھ کیمپ کا بھی میں سوچا تھا مگر کسی وجہ سے ایسے ہی تاخیر ہو رہی تھی۔ آج آپ کے پیچھے ماں باپ کی نظر ایک خدمت فاؤنڈیشن، میں آج اس کی افتتاح آپ ہی کی صدارت میں کر رہا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آگے اس فاؤنڈیشن سے کئی چھوٹے موٹے میرے سے جو خدمات ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج اس آستانے کے سامنے اسی کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ماں باپ کی نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور جو بھی میں اچھے کام کروں اس کا اجر انہیں دے اور میرے اہل خاندان کے تمام مرحومین کو دے۔ ماں کے لیے میں نے ایک 2 شعر لکھے تھے، وہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ ایک ماں کی دعائیں تھی نہیں اب زمانے میں، میری ماں کی دعائیں تھی نہیں اب زمانے میں، خدا را تو مدد کرنا سوا مجھ کو بچانے۔ میں بلا تاخیر صدر جلسہ سید شاہ امین الدین حاضری البصری صاحب کی شال پوشی کے لیے عبد الحمید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے حضرت کی شال پوشی کی کوشش کریں۔ اس کے لیے میں محمد اوس النوری سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی اور گل پوشی کریں۔ آج کے مقرر شعلہ بیان مولانا محمد جعفر خان صاحب کی، اور اسی کے ساتھ ہمارے بیچ موجود آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس جلسے میں جب تک محمد اختر رضوی نوری کی نعت نہیں پڑھی جاتی ہے اس جلسے کا حساب آپ جانتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ نوجوان، وہ بلبل باغ مدینہ، وہ ہمارے محلے کے ہی ہیں۔ میری مراد میں نام بھی نہیں بولنا چاہتا ہوں، آپ سب کو نہیں ہے ان کا نام، کیا نام؟ ماشاءاللہ۔ میں سب سے مولانا محمد جعفر خان صاحب کی شان پوشی اور ہمارے اس ایریے کے نوجوان فیاض بھائی کی بڑی خواہش ہے کہ ان کی شان پوشی اور گل پوشی ان کے ہاتھوں سے ہی ہو۔ ان کے بڑے سرکار کی غلامی اور خوشی اور گل پوشی رشید بھائی سلطان بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ اکثر لوگ انہیں کو دیکھتے ہیں جو دکھتا ہے۔ بلڈنگیں کتنی بڑی بنتی ہے، اس کے ٹائلز ماربل وغیرہ تو دیکھتے ہیں، مگر جو فاؤنڈیشن میں جو پتھر ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتے۔ اکثر لوگ A1 ٹی وی والے تو بادشاہ بھائی کو، عرفان بھائی کی آج تک گھر تک پہنچا رہے ہیں، نہ کہ یوٹیوب پر، ٹی وی پر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کئی خدمات ہیں فیاض صاحب کے، میں واقع میں ان کو بھی میری طرف سے A1 ٹی وی کے لیے خاص کر مبارکباد بھی دینا۔ یہ بلا تاخیر آپ کے سامنے حضرت والا کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اکرام نے جیسے گزارا، تابعین نے جس طرح گزارا ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات ذکر فرمائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی ماہ رمضان مبارک کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ماں کے نبی نے رب جل جلالہ سے کہا کہ مولا تیرا مجھ پر بڑا فضل و احسان ہے کہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے، میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ تو نے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب جل جلالہ کی نعمتوں کو پا کر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ پوچھتے کہ مولا جو فضل تو نے مجھ پر فرمایا ہے، جو کرم تو نے مجھ پر فرمایا ہے، کیا ویسا فضل کسی اور پر بھی تو فرمایا ہے؟ یہ فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہاں موسیٰ یقیناً ہم نے، تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اس ماں کی عظمت کو سمجھنا ہو تو بس اتنا جان لو جو فضیلت میری ساری مخلوق پر ہے وہی فضیلت اس مہینے کی ساری مہینوں پر ہے۔
اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی حضرت موسیٰ نے کہ جو فضیلت رب العالمین کی ساری مخلوق پر ہے وہی فضیلت اللہ سارے امت کو عطا فرماؤں گا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کہتے کہ مولا وہ مہینہ تم مجھے عطا فرما, میری امت کو عطا فرما. کہا کہ موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا, اس مہینے کو میں نے اپنے حبیب کے لیے ان کی امت کے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس مہینے کو پانے کے وقت کے نبی نے تمنا فرمائی ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے حبیب کے صدقے میں وہ مقدس مہینہ ہم گنہگاروں کا عطا فرمایا. تو لیجیے بلا تاخیر میں آج جو خدمت فاؤنڈیشن یہاں پر رکھا ہوں, یہ تو ایک آغاز ہے. انشاءاللہ یہاں پر اسٹیج پر جو بیٹھے اور جو آپ جو حاضرین ہیں ان تمام کی دعائیں رہی تو میں خدمت کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اسی کے تعلق سے میں اس تسلسل کو توڑتے ہوئے 2 منٹ کے لیے ڈاکٹر محمد ریاض الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدمت فاؤنڈیشن کے تعلق سے اس پر 2 منٹ روشنی ڈالیں. چلتی پھرتی ایک اذان دیکھی ہے, چلتی پھرتی اذان دیکھی ہے, ہم نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے. اسی کے تعلق سے 1-2 الفاظ ڈاکٹر محمد ریاض. ویسے اس میں ہم لوگ ماں باپ کی قدر کریں. آج ماں نہیں ہے بادشاہ کی, اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جنت میں حساب کتاب جنت میں ہے وہ, لیکن ہم بھی جس کے مائیں ہیں ہم لوگ قدر کریں. لیکن ماں کی جو قدر نہیں کرتا وہ انسانی نہیں ہے. ماں باپ کی جو قدر نہیں کرتے وہ انسانی نہیں ہوتے. ماں جو ہے, ہم ایک ہڈی اگر ٹوٹی تو ہمارے کو کتنا درد ہوتا ہے. یہ دنیا میں وہ ماں ہمارے کو لانے کے لیے جسم کے پورے ہڈیاں ٹکڑے جیسے ہوتی نا, وہ درد جو ہوتا ہے ویسے درد برداشت کر کر ہم کو دنیا میں لائے رہتی ماں. وہ ماں کی قدر ہم نہ کریں تو ہم کچھ بھی فائدہ نہیں. لیکن بادشاہ کو میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں, وہ ماں جس دنیا سے گزر چکی ہے تو جب سے وہ آج تک بھی سدھار نہیں لائے. میں مہربانی کر میں بولتا ہوں یہ سب کے سامنے, لیکن ایک دن سب کو جانا ہے. سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. وہ آج گئے ہیں تو کل ہم کو بھی جانا ہے. لیکن تم اکرام نے جیسے گزارا, تابعین نے جس طرح گزارا ہے, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات ذکر فرمائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی ماہ رمضان مبارک کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ماں کے نبی نے رب جل جلالہ سے کہا کہ مولا تیرا مجھ پر بڑا فضل و احسان ہے کہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے, میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں. تو نے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب جل جلالہ کی نعمتوں کو پا کر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور اس دوران آپ پوچھتے کہ مولا جو فضل تو نے مجھ پر فرمایا ہے, جو کرم تو نے مجھ پر فرمایا ہے, کیا ویسا فضل کسی اور پر بھی تو فرمایا ہے, یہ فرمائے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہاں موسیٰ یقیناً ہم نے. رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اس ماں کی عظمت کو سمجھنا ہو تو بس اتنا جان لو جو فضیلت میری ساری مخلوق پر ہے وہی فضیلت اس مہینے کی ساری مہینوں پر ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی حضرت موسیٰ نے کہ جو فضیلت رب العالمین کی ساری مخلوق پر ہے وہی فضیلت اللہ سارے امت کو عطا فرماؤں گا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کہتے کہ مولا وہ مہینہ تم مجھے عطا فرما, میری امت کو عطا فرما. کہا کہ موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا, اس مہینے کو میں نے اپنے حبیب کے لیے ان کی امت کے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس مہینے کو پانے کے وقت کے نبی نے تمنا فرمائی ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے حبیب کے صدقے میں وہ مقدس مہینہ ہم گنہگاروں کا عطا فرمایا. یہ رب جل جلالہ کا کرم ہے. الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, یا رسول جان الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. خواب میں تشریف لا کر ایک بار, خواب
लीजिए बिला ताखिर मौलाना डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब और हमारे चहीते आली जनाब सैयद सुल्तान साहब और मौलाना खतीब इमाम मस्जिद हारून मौला अली साहब किबला और दिगर स्टेज पर जो भी लोग रौनक स्टेज हैं और हाज़रीन इज्तिमा पर्दा नशीन ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी माशरा की टॉपिक पे एक बेहतरीन एक बसीरत अफरोज तलाएं आती है। मुंह खुलता गीबत करने, मुंह खुलता गुटखा खाने, मुंह खुलता तंबाकू डालने, मुंह खुलता चुगली करने। तो रूद पढ़ने अगर मुंह ना खुले तो ये मुंह किस काम का? बनाया अल्लाह ने नबी के सदके में तुझे मुंह दिया, मुक्का नहीं बनाया, बोलने वाला बनाया है। अब नहीं तो कब बोलेगा? अब बोलने वाले बनो, अब सुनना नहीं है, बोलते बोलते सुनाने वाले बनना है। तो लिहाजा आप अपनी जुबान को खोले, इंशाअल्लाह आसमान से अल्लाह दरवाजे खोलकर मट्टी पेट में बैठने वाले तमाम यहाँ नूरे दरिया के आस्थाने में रहमतों का नुज़ुल फरमाएगा। तो मेरे साथ दरूद शरीफ बा आवाज बुलंद पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे से अभी आवाज नहीं आ रही है, आप सामने की आवाज आ रही है, और भी जोर से और बुलंद आवाज से पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन है जो मेरी मदद के लिए आया है? तो वो नूर ने क्या कहा, गौर से सुनो, वो नूर ने क्या कहा, वो नूर दरिया के चढ़ने वाले, उस नूर ने क्या कहा, वो नूर वाले बाबा के चढ़ने वाले का जायजा लिया जाए। आज नौजवान बुराइयों से तो मोहब्बत कर रहा है, नेकियों से नफरत कर रहा है। आज हमारे नौजवान घंटों से मोबाइल में तो बैठ जाते हैं, मगर दीन इज्तिमा में बैठने के लिए टाइम नहीं है। हमारे बच्चे रात के 2-2 बजे तक ऑटो में बैठकर नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, नंगे मनासिर देख रहे हैं। अल्लाह का डर दिल से निकल गया, अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया। आज घंटे घंटे से घरों के बाहर कट्टों पर हो, ऑटो के अंदर हो या मकान की छत पर हो, जा रहे हैं तन्हाई में, मोबाइल ऑन कर लिए और चलो ले गुनाह पे गुनाह हो रहा है। आज मुसलमानों को हम ये सोच देना चाहते हैं, आज यहाँ से ये पैगाम लेकर उठो कि मोबाइल जहाँ इंसानों के लिए जरूरतमंदों के लिए बेहतरीन चीज है, वहीं पर इस मोबाइल से नौजवानों में बिगाड़ भी पैदा हो रहा है। पिलाऊंगा, सारी रात मेरे बच्चे मेरे पैरों के पास बैठकर रोते रहे, मेरे बच्चों को दूध नहीं पिलाया, इसी हाल में बच्चे सो गए। रात में माँ की आंख खुली, बाप की आंख खुली, बेटे को सराहने पाया। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ इस वाक़े को रोककर हालात पर बात करना चाहता हूँ। क्या आज हम अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं? क्या आज हम अपने माँ बाप की यूं खिदमत कर रहे हैं? आज अगर माँ बिस्तर पे बैठकर ये कहते बेटे एक गिलास पानी ला कर दे, अम्मी तुम ले लो, जरा अर्जेंट काम में चले जा रहा हूँ, माँ को पानी देने को तैयार नहीं, बाप को पानी पिलाने को तैयार नहीं। आज अपने माँ बाप को बिठाकर खिदमत करना छोड़कर अपने माँ बाप को आंखें दिखाने वाले, अपने बाप का गिरबान पकड़ने वाले, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने वाले, अपने बाप से यूं कहना कि मुझे जब पैदा किया है तो मेरे खर्च के लिए पैसे भी तुम दे देना, इस तरह तकलीफें देना। आओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे, तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं होगी, तुम्हारा रोजा भी कबूल नहीं होगा, तुम्हारी ज़कात भी कबूल नहीं होगी, तुम्हारा हज भी कबूल नहीं होगा, तुम्हारा जिक्र करना भी कबूल नहीं होगा। पहले माँ बाप को राजी करो, अल्लाह उसके रसूल अगर राजी हो गए, अल्लाह तुम्हारे सारे नेकियों को कबूल फरमाता है। माँ बाप को पहले राजी
नसीब करे। माँ क्या चीज होती है, कभी आपने गौर नहीं किया? वो माँ जो 9 महीने पेट में रखकर तकलीफों से जलती है, वो माँ अपने बच्चे को पेट में रखी 9 महीने तक। इश्क़ खत्मुल अंबिया तेरा अगर सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। इश्क़ खत्मुल अंबिया तेरा अगर सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। तू सब्बाह की तरह कर सकता है गुलशन का सफर। आज का बड़ा पुरमसरत मौका है कि हम जमा हुए हैं और हमारी दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब पाक साहिब लाख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आपकी अहले बैत के सदक़े इस महफिल को सजाने वाले की उम्र दराज फरमा, इनके नेक और जायज मकासिदात की तकमील फरमा, खुसूसन इनके दिल से इनके माँ और बाप के रंज को गम को कम कर दे मौला। और इसका नियामुल बदल तो नहीं हो सकता, माँ के बाद उसका नियामुल बदल नहीं है, बाप के बाद उसका नियामुल बदल नहीं है, मगर तू अपने करम से नवाज कर राहत दे सकता है, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां दे सकता है। लिहाजा हमारी दुआ है कि हमारे एलियन बादशाह को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और खिदमत फाउंडेशन के जरिए से मिल्लत की खैरखाही सलाह व फलाह का काम अल्लाह इनसे ले। सराफा बाजार में हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद बिन काजी साहब किबला कुछ नौजवानों को लेकर तालीम बालिगात के हवाले से रोजाना क्लास इनेकाद कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि दोनों रखने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड